السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ او ولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ السلام۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک مقدس اور دنیا میں انقلاب پیدا کرنے والا یہ مہینہ ہے۔ اس معنی کر کہ کیوں نہ ہو اس عظیم مہینے میں عظیم ہستی اللہ کے بعد جن کا مقام اور مرتبہ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ اس حیثیت سے یہ مہینہ انتہائی عظمت والا اور برکت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ تو ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور خود قرآن کریم میں اللہ پاک نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صاف بات بتلا دی ہے کہ نبی کی محبت سب پر مقدم ہونی چاہیے۔ ایک جگہ پر اللہ نے ذکر فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان والوں کے نزدیک اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ کہ انسان دنیا میں بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے، گھر والوں سے محبت کرتا ہے، یا کسی چیزوں سے محبت ہوتی ہے، مگر ان تمام میں سب سے زیادہ انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے۔ بولنے کو تو بول دیتا ہے کہ میں فلانے پر جان نچھاور کر دوں گا اگر وقت پڑے تو، بھائی کیا بات ہے، جان بھی حاضر ہے، مگر موقع آتا ہے تو پیچھے پہلے ہٹتا ہے۔ بولنے کے لیے تو بول دیتے ہیں کہ بھائی جان بھی میں قربان کر دوں گا فلانے موقع پر، فلانے افراد کے لیے، لیکن ایک فطری چیز ہے کہ انسان کو اپنی جان سے بہت محبت ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے انسان بہت ڈرتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ بالکل صاف دل تھے، صاف گویا تھے، وہ کوئی دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ایسا ان کا معاملہ نہیں تھا۔ اس میں مشہور واقعہ ہے، بارہا ہم سنتے ہیں، حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر، سوال کرنے پر جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دنیا کی ساری چیزوں سے محبوب ہے۔ اور کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دنیا کی ساری چیزوں سے محبوب ہے سوائے میری جان کے، سوائے میری جان، یعنی میری جان، حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ میری جان، یعنی اپنے آپ سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کے بعد پھر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی جان کو نبی کی محبت پر مقدم کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صاف دل تھے، جو تھا وہ بتا دیتے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی اور کہا، اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک میں اپنی
تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤ، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانیت سے اور تمام چیزوں سے محبوب ترین نہ بن جاؤ۔ یہ اصول بتلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا توقف کیا اور پھر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب جان کی بھی مجھے پرواہ نہیں ہے، میں آپ سے جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ذہن میں رکھنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رکھنے کے لیے فقط یہ کہا، فوری طور پر یہ جواب دے دیا نہیں، وہ تو اللہ کی ولایت انہیں حاصل تھی، وہ تو صحابہ تھے، ان کے دلوں میں اصل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بسی ہوئی تھی، اس لیے منٹوں میں اپنے آپ پہ وہ تبدیلی کروا لیتے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں اور قرآنی آیات کی روشنی میں پتہ چلا کہ نبی سے جو محبت ہے ہونی چاہیے ایمان والوں کو، جو فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، وہ محبت صرف ایک دین کے واسطے سے اور ایک دین کی حیثیت سے نہیں، بلکہ نبی سے جو محبت ہونی چاہیے وہ ایک ذاتی محبت ہونی چاہیے۔ کیسی محبت ہونی چاہیے؟ ذاتی، بالذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لازم اور ضروری ہے، بالذات۔ تب جا کر کمال ایمان اور تکمیل ایمان ہمیں نصیب ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بہت سے اصول اور آداب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ محبت تو سب کو ہے، اللہ اس محبت میں ہمیں کامل فرمائے، مگر ہر چیز کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہر چیز کے اپنے کچھ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ تقاضے ہوتے ہیں۔ جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے تو اس محبت کے تقاضوں پر اب ہمیں اترنا ہے، اس محبت کے تقاضوں پر اترنا ہے۔ کوئی بیٹا اپنی ماں سے کہے، یقیناً ماں سے محبت یقیناً ہوتی ہے بیٹے کو، باپ سے محبت یقیناً ہوتی ہے اولاد کو، مگر صرف یہی گن گائے کہ امی جان آپ سے مجھے بے پناہ محبت ہے، مگر میں آپ کی باتوں پر عمل نہیں کروں گا، کیا یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ماں کی باتوں کو ٹھکرایا جائے؟ ابا جان آپ کی باتیں آپ سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں، مگر آپ کی باتوں پر میں عمل نہیں کروں گا، کیا باپ خوش ہوگا یہ سن کر کہ چلو بس محبت کرتا ہے نا، کافی ہے، میری بات نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو نافرمان ہے، وہ تو نافرمان کہلائے گا۔ تو جہاں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے تو اس محبت کے تقاضوں پر اترنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے، ورنہ وہ محبت کے دعوے میں ہم اس محبت کے دعوے میں پورا نہیں اتر سکتے۔ تو اب محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ چند تقاضے ہیں، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند تقاضے۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں، ذاتی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرے بھائی؟ احترام کرے، اکرام کرے، آپ کی عزت کرے۔ جب دنیا میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تو اس وقت یہ حکم تھا، جب دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس وقت بھی ایمان والوں کے لیے حکم ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا چاہیے، کہ جہاں اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے اپنے آپ کو پیچھے لے لینا، اپنی بات کو پیچھے لے لینا، بہرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں سورۃ الحجرات، سورۃ المجادلہ، یہ ایسی صورتیں ہیں جس میں اکرام رسول اور احترام رسول کے پورے اصول کو ذکر کیا گیا ہے۔
کون سی سورت کا؟ سورہ مجادلہ اور سورہ حجرات، اس کا مطالعہ کریں کہ بڑے بڑے بنیادی اصول کو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں لا تقدموا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یعنی آج کے اعتبار سے عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حدیث کی بات سامنے آ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی بات سامنے آ جائے تو اب اپنی بولتی بند کر دو، اپنی بولتی کیا کر دو؟ بند کر دو۔ پتہ چل گیا کہ میری بات حدیث کے مخالف ہے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے، اب میں پیچھے ہو جاتا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ میری کیا حیثیت ہے حدیث کے سامنے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ یہ عظمت ہے، یہ احترام رسول ہے۔ پھر کبھی اللہ نے آگے چل کر ذکر فرمایا یہ احترام حب رسول کے تقاضوں میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ احترام رسول ہمارے اندر پیدا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا۔ اللہ نے آگے چل کر ذکر فرمایا کسی سورۃ الحجرات کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ اگر تم نبی سے بات کر رہے ہو اس وقت کے اعتبار سے، اگر تم نبی سے بات کر رہے ہو تو ایسی صورت میں تمہاری آواز پست ہونی چاہیے، دھیمی ہونی چاہیے۔ زور آواز سے، بلند آواز سے، گرجدار آواز سے نبی سے بات نہ کرو، یہ احترام رسول کے خلاف ہے۔ دیکھیں کتنی عظمت اور کتنا مقام، کتنا بڑا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے قرآن کریم۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آواز نہ دو جس طرح تم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو نام لے کر۔ بھئی ہم جب کسی سے فری ہوتے ہیں، کسی سے آزادانہ سلوک کرتے ہیں تو اپنے دوست وغیرہ کو ہم اس طرح زور سے آواز دے دیتے ہیں، عبداللہ اے فلانا اے فلانا، زور سے چلا کر آواز دیتے گی اگر وہ دوسری طرف متوجہ ہو تو۔ نبی کو اس طرح آواز نہ دی، گھر کے باہر ہے، گھر کے باہر زور سے آواز لگاتے ہیں فلانا فلانے، بول آواز لگاتے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بھی اس طریقے سے آواز، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ ایک بدوی، ایک اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کے باہر اس طرح آواز لگا رہے تھے یا محمد اخرج لنا، اے محمد باہر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے آواز دے رہے تھے یا محمد اخرج لنا، اے محمد باہر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادب اور احترام میں یہ آیت کا ٹکڑا نازل فرمایا کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ نبی کو اس طرح آواز نہ دو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے، ورنہ اگر تم نے اس طرح کیا اپنے وقت کے کتنے ہی بڑے نمازی کیوں نہ ہو، روزے دار کیوں نہ ہو، ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو غارت کر دے گا۔ اگر نبی کی شان میں گستاخی کی، اگر نبی کی شان میں گستاخی کی، اپنے وقت کے کتنے ہی بڑے عابد کیوں نہ ہو، عبادت گزار کیوں نہ ہو، تمہاری عبادتیں گئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ ہے احترام رسول۔ پھر ایک جگہ پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ جو سورہ مجادلہ میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گھر پہ بلائے تب آؤ، اجازت لے کر آؤ، بغیر اجازت کے نہ آؤ۔ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، جب تمہیں بلائے تب آؤ نبی کے گھر میں۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ضیافت کرے، مہمان نوازی کرے، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب تم نبی کے گھر میں کھانا کھاؤ، اب زیادہ بیٹھو مت، ادب ہے، احترام رسول، کھانا کھا چکے فَانْتَشِرُوا، گھر سے نکل جاؤ، زیادہ مت بیٹھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے زیادہ وقت گزارا نبی کے گھر میں تو ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارے اس طرح زیادہ بیٹھنے سے میرے نبی کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کتنا خیال رکھے، تمہارے اس طرح گھر میں زیادہ بیٹھنے سے میرے نبی کو تکلیف ہوگی۔ فیستحیی منکم، میرا نبی تو اتنا باحیا ہے کہ وہ تکلیف برداشت کرے گا تمہارے لیے، لیکن زبان سے یہ نہیں کہے گا کہ بھائی گھر سے چلے جاؤ۔ فیستحیی منکم، وہ تو تم سے حیا کرتے ہوئے، میرا نبی حیا کرے گا اور حیا کے ساتھ خاموش رہے گا،
لیکن تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اللہ جانتا ہے۔ واللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتا۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ نبی کے گھر میں کھانا کھا چکو تو نکل جاؤ۔ یہ ہے احترام رسول۔ یہ کیا ہے بھائی؟ احترام رسول ہے۔ اور بھی کئی اس سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ پاک نے آیتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک جگہ پر اللہ نے ذکر فرمایا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ یہ شروع میں حکم تھا کہ جب تمہیں نبی سے پرسنلی ملاقات کرنی ہو، اجتماعی نہیں، پرسنلی ملاقات، تم یہ چاہتے ہو کہ میں پرسنلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں، میرے لیے وقت دے، تو ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ہو قرآن کی آیت کے پیش نظر۔ تمہارا کام ہے کہ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ اس ملاقات سے پہلے تم پہلے صدقہ کرو۔ اس ملاقات سے پہلے کیا کرو؟ غریبوں یتیموں میں کچھ صدقہ کرو، اور صدقہ کرنے کے بعد نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ ادب رسول ہے۔ اتنا بڑا احترام جو قرآن کریم سکھلا رہا ہے۔ تو حب رسول کا پہلا تقاضا ہے احترام رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا۔ آج ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے کہ وہ آپ کی آواز پر ہماری آواز کو بلند کرے۔ یہ ساری چیزیں تو بہرحال جب حدیث کی بات آئے تو خاموشی سے سنیں، ادب سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے، نام مبارک آئے تو عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ عقیدت کے ساتھ کیا کرے؟ درود شریف پڑھے۔ یہ ہے احترام، یہ بھی در حقیقت احترام رسول کے اندر داخل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس میں گرامی آئے تو درود شریف پڑھے۔ اسی طریقے سے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ میں لفظ اطاعت ذکر کر رہا ہوں جس کو اللہ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا اور حدیث میں بھی موجود ہے۔ اطاعت رسول کئی جگہوں پر اللہ نے ذکر فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ کسی جگہ پر اللہ نے اپنی اطاعت کا تذکرہ نہ کرتے ہوئے فقط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تذکرہ کیا، وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سے شمار کیا جا رہا ہے۔ اطاعت کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، آپ کے جو آرڈرز ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ ان کی کیا کی جائے بھائی؟ اطاعت کی جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو میرا انکار کرے۔ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو میرا کیا کرے؟ انکار کرے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کا انکار کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے میری کیا کی؟ اطاعت کی۔ میں محبت ایک ٹائٹل ہے، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں جائے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے۔ ورنہ ہماری پوری دنیا کی محبت ایک طرف اور ابو طالب کی محبت ایک طرف نہیں پہنچ سکتے ہو۔ پوری دنیا کی محبت ایک طرف اور ابو طالب کی محبت ایک طرف نہیں ابو طالب کی محبت کو پہنچ سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری اطاعت سے انکار کیا در حقیقت اس نے میرا انکار کیا۔ در حقیقت اس نے کس کا انکار کیا؟ میرا انکار کیا۔ تو حب رسول کا پہلا تقاضا یہ ہے اطاعت، پہلا تقاضا یہ ہے کہ احترام رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اور بھی چند تقاضے ہیں جو انشاءاللہ آئندہ پیش کیے جائیں گے۔ اللہ پاک کے نزول سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔